تو نے کہا ہے کہ میرا نام اس میں ہوگا، اپنی قوم اسرائیل کی منت قبول فرما۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب، اس کا 8 باب 22 سے 23 اور 27 سے 30ویں آیات مقدسہ۔ اس وقت سلیمان خداوند کے مذبح کے آگے اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور کہا، اے خداوند اسرائیل کے خدا، تیری مانند نہ تو اوپر آسمان میں اور نہ نیچے زمین پر کوئی خدا ہے۔ تو اپنے بندوں کے لیے جو تیرے حضور اپنے سارے دل سے چلتے ہیں عہد اور رحمت کو نگاہ میں رکھتا ہے۔ پس کیا فی الحقیقت خدا زمین پر سکونت کرے گا؟ کیونکہ افلاک بلکہ فلک الافلاک میں تیری گنجائش نہیں، تو پھر کس طرح اس گھر میں جو میں نے بنایا ہے اپنے بندے کی دعا اور منت کی طرف توجہ کر۔ اے خداوند میرے خدا، اور اپنے بندے کی دعا اور التجا سن جو وہ آج کے دن تیرے آگے کرتا ہے۔ تیری آنکھیں اس گھر پر رات اور دن کھلی رہیں، اس جگہ پر جس کی بابت تو نے کہا ہے کہ میرا نام اس میں ہوگا، تاکہ تو اپنے بندے کی دعا کو سنے جو اس مقام کی طرف رخ کر کے کرتا ہے، اور تو اپنے بندے اور اپنی قوم اسرائیل کی منت کو قبول فرما۔ جب وہ اس جگہ کی طرف رخ کر کے دعا کرے اور اس جگہ سے جہاں تو آسمان میں رہتا ہے سن، اور جب تو نے سنا تو معاف کر۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 84 جماعتی جواب۔ اے رب الفواج، تیرے مساکن کیا ہی دلکش ہیں۔ میری جان خداوند کی بارگاہوں کے لیے آرزو مند ہے، بلکہ گداز ہوتی ہے۔ میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے اشتیاق سے للکارتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے رب الفواج، تیرے مساکن کیا ہی دلکش ہیں۔ چڑیا کو بھی ٹھکانہ ملتا ہے اور ابابیل کو گھونسلہ، جہاں اپنے بچوں کو رکھے، یعنی تیرے مذبحوں کے پاس۔ اے رب الفواج، اے میرے بادشاہ اور میرے خدا۔ جماعتی جواب۔ اے رب الفواج، تیرے مساکن کیا ہی دلکش ہیں۔ اے خداوند، مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ تو ہمیشہ تیری ستائش کرتے ہیں۔ اے خدا، ہماری سپر دیکھ اور اپنے ممسوح کے چہرے پر نگاہ کر۔ جماعتی جواب۔ اے رب الفواج، تیرے مساکن کیا ہی دلکش ہیں۔ یقیناً تیری بارگاہوں میں ایک دن کسی اور جگہ کے 1000 سے بہتر ہے۔ شریروں کے خیموں میں رہنے کی نسبت اپنے خدا کے گھر کی دہلیز پر کھڑا ہونا مجھے زیادہ پسند ہے۔ جماعتی جواب۔ اے رب الفواج، تیرے مساکن کیا ہی دلکش ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 7واں باب پہلی آیت سے 13ویں آیت تک۔ تم خدا کے کلام کو ایک طرف رکھتے ہوئے انسانی روایت کو پکڑے رہتے ہو۔ اس وقت فریسی اور بعض فقی جو یروشلم سے آئے تھے یسوع کے پاس جمع ہوئے، اور دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناپاک یعنی بن دھوئے ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں، کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت پر عمل کرتے ہوئے جب تک اپنے ہاتھ
बार बार धो ना लें नहीं खाते, और बाजार की चीज़ें नहीं खाते जब तक उन पर पानी ना छिड़कें। और बहुत सी और बातें हैं जो कायम रखने के लिए उनको पहुंची हैं, जैसे प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों का धोना। बस फरीसियों और फकीयों ने उससे पूछा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रिवायत पर क्यों नहीं चलते, बल्कि नापाक हाथों से रोटी खाते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा कि इशाया ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की, जैसा लिखा है कि ये कौम होंठों से तो मेरी तौकीर करती है, मगर उनका दिल मुझसे दूर है। बस ये बेफायदा मेरी परस्तश करते हैं, क्योंकि आदमियों के अहकाम की तालीम सिखाते हैं। क्योंकि तुम खुदा का हुक्म अदूल करते हुए आदमियों की रिवायत को कायम रखते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रिवायत को जारी रखने के लिए खुदा का हुक्म बिल्कुल रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, और जो कोई बाप या माँ को बुरा कहे वो ज़रूर मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि अगर कोई अपने बाप या माँ से कहे कि मेरी जिस चीज़ से तुझे फ़ायदा पहुँच सकता है वो कुर्बान यानी नज़र है, तो तुम फिर उसे अपने बाप या माँ की कुछ मदद करने नहीं देते। यूँ तुम अपनी रिवायत को जारी रखते हुए खुदा के कलाम को बातिल कर देते हो, और ऐसे बेहतरे काम तुम करते हो। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।